بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ میں ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد مختار نامی ایک شخص جس کے پاس نہ طاقت تھی نہ فوج، اس نے امام حسین علیہ السلام کا بدلہ لینے کی ٹھانی کہ قدرت نے ایسا ساتھ دیا کہ ایک معمولی انسان کو کوفے کا حاکم بنا دیا۔ مختار سقفی نے کوفے کا حاکم بننے کے بعد جو پہلا حکم جاری کیا کہ جس نے بھی قاتلان حسین کو اپنے گھروں میں پناہ دی اس کے گھر کی بنیادیں تک اکھیڑ دی جائیں گی۔ اس اعلان سے لوگوں میں خوف پیدا ہوا۔ اہل بیت پر ظلم و ستم کرنے والے جنگلوں اور پہاڑوں میں چھپنے لگے، لیکن رب کی کرنی ایسی ہوئی کہ تمام ظالموں کو قید کر کے مختار سقفی کے سامنے پیش کیا گیا۔ کوفہ کے حاکم مختار نے جب عمر بن سعد کو دیکھا تو آنکھوں میں خون اتر آیا، گرج کر بولا، اے بدبخت انسان، تجھے کون سی سزا دوں کہ میرے اور تمام مسلمانوں کے دلوں میں لگی آگ ٹھنڈی ہو سکے۔ عمر بن سعد معافیاں مانگنے لگا، رحم کی التجا کرنے لگا، مگر مختار سقفی نے حکم دیا کہ اس کے بیٹے کو لاؤ، اس کے سامنے اس کے بیٹے کا سر تن سے جدا کرو تاکہ اس ظالم کو علم ہو کہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی لاش کو تڑپتا دیکھ کر امام حسین علیہ السلام کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ عمر بن سعد کے بیٹے حفص کی لاش اس کی آنکھوں کے سامنے تڑپنے لگی۔ عمر بن سعد رحم کی بھیک مانگتا رہا کہ جلاد نے تلوار سے اس کا سر بھی قلم کیا۔ عمر بن سعد کو ظلم و ستم کی سزا دینے کے بعد مختار نے شمر سے کہا، کیا تو وہی ہے بدبخت انسان ہے جس نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک چھاتی پر چڑھ کر گلے پر خنجر چلایا تھا؟ اٹھ اور اپنے وہ ناپاک اور پلید ہاتھ میرے سامنے کر۔ شمر رحم کی بھیک مانگتا رہا، مگر کوفہ کے حاکم مختار سقفی نے خود اس کے ہاتھ کاٹے، اور پھر شمر رحم کی بھیک مانگتا رہا، مگر کوفہ کے حاکم مختار سقفی نے تلوار سے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے، اور پھر خود مختار نے شمر کے گلے پر خنجر چلا کر اسے ختم کر دیا۔ بے شک سزا اور جزا رب تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔